ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مچھیرا تھا جو بہت غریب اور محنتی انسان تھا۔ اس کا نام اقبال تھا اور وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جو دریا کے کنارے آباد تھا۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ ماہی گیری سے وابستہ تھے، لیکن اقبال کی قسمت کچھ عرصے سے اس پر مہربان نہیں تھی۔ وہ روزانہ اپنی چھوٹی سی کشتی لے کر دریا پر جاتا، مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتا، لیکن کئی دن سے خالی ہاتھ واپس آتا۔ اس کا جال اکثر پانی میں خالی رہتا اور اس کی محنت ضائع ہو جاتی۔ اقبال کے گھر والے بھی اس کی ناکامی سے پریشان تھے۔ اس کی بیوی اور اس کے بچے کئی دنوں سے بھوکے تھے کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ روزانہ بڑی امید سے انتظار کرتے کہ شاید اقبال آج مچھلیاں لے کر واپس آئے گا اور بازار میں بیچ کر کچھ پیسے کما سکے گا، مگر ہر روز ان کی امید ٹوٹ جاتی۔ اقبال کے دوست اسے اکثر تنگ کرتے اور مذاق اڑاتے۔ وہ اسے کہتے، تم تو ایک ناکام مچھیرے بن گئے ہو، کئی دن سے تمہیں کوئی مچھلی نہیں ملی اور بازار میں کچھ بیچنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ ان کا مذاق سن کر اقبال کو دل میں تو دکھ ہوتا، لیکن وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا۔ ایک دن جب اقبال دریا پر گیا تو اس نے سوچا کہ آج وہ معمول سے زیادہ دور جا کر گہرے پانی میں قسمت آزمائے گا، شاید وہاں کوئی بڑی مچھلی اس کے جال میں پھنس جائے۔ اس نے اپنی کشتی کو دریا کے کنارے پانی کی طرف دھکیلا اور وہاں پہنچ کر اپنا جال پانی میں پھینک دیا۔ اس نے بڑی امید کے ساتھ انتظار کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے جال میں کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ اقبال بڑا خوش ہو گیا اور سوچا کہ شاید آج اس کی قسمت بدلنے والی ہے اور کوئی بڑی مچھلی اس کے جال میں پھنس گئی ہے۔ وہ بڑی امید کے ساتھ اپنی کشتی کو کنارے کی طرف لے آیا تاکہ وہ جال کو باہر نکال سکے اور دیکھ سکے کہ اس میں کیا ہے۔ جب اس نے جال کو باہر کھینچا تو اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ جال میں کوئی مچھلی نہیں تھی، بلکہ ایک بڑا اور نایاب نسل کا مگرمچھ پھنس چکا تھا۔ اقبال کے دوست جو دریا کے کنارے کھڑے تھے اسے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا، دیکھو، اقبال کو آج بھی کوئی مچھلی نہیں ملی، بلکہ ایک مگرمچھ ہاتھ لگا ہے۔ وہ سب اس کا مذاق اڑانے لگے اور اسے مزید شرمندہ کرنے لگے۔ ایک دوست نے مذاق کرتے ہوئے مشورہ دیا، تم اس مگرمچھ کی کھال کو بازار میں بیچ دو، تمہیں اس کے اچھے پیسے مل جائیں گے۔ یہ نایاب نسل کا مگرمچھ ہے اور تم اس سے کافی پیسے کما سکتے ہو۔ لیکن اقبال بہت رحم دل انسان تھا۔ اس نے کہا، میں اس مگرمچھ کو نہیں مار سکتا، یہ نایاب نسل کا ہے اور اگر میں نے اسے مار دیا تو شاید اس کی نسل ختم ہو جائے۔ آج کل ایسے مگرمچھ بہت کم نظر آتے ہیں۔ اقبال نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مگرمچھ کو واپس گہرے پانی میں چھوڑ دے گا جہاں سے اس نے اسے پکڑا تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ جانوروں کو بھی جینے کا حق ہے اور کسی بے ضرر مخلوق کو مارنا ظلم ہے۔ اس کا ایمان تھا کہ اللہ کسی نہ کسی طرح اسے ضرور رزق دے گا، چاہے آج وہ خالی ہاتھ واپس ہی کیوں نہ جائے۔ اقبال مگرمچھ کو اپنی کشتی میں رکھ کر واپس گہرے پانی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے جال سے مگرمچھ کو نکالنے کی کوشش کی تاکہ اسے پانی میں چھوڑ دے، مگر جیسے اقبال نے مگرمچھ کو پانی میں چھوڑنے کے لیے کشتی سے نکالا، اچانک ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ مگرمچھ بولنے لگا۔
تم نے میری جان بچائی، تمہارا بہت شکریہ۔ اقبال یہ سن کر حیران ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نہیں تھا۔ اقبال نے سوچا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کے آس پاس صرف وہ اور مگرمچھ ہی تھے۔ مگرمچھ نے دوبارہ کہا، ہاں میں بول سکتا ہوں۔ اقبال کی حیرت اور بڑھ گئی۔ اس نے مگرمچھ سے پوچھا، تم انسانوں کی طرح کیسے بول سکتے ہو؟ مگرمچھ نے جواب دیا، میں خاص نسل کا مگرمچھ ہوں اور میرے پاس بولنے کی طاقت ہے، لیکن میں صرف ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ تم نے میری جان بچائی، اس لیے میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ اقبال کو یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا، مگر مگرمچھ نے کہا، میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں ایک چھوٹے جزیرے پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں تمہارا انعام موجود ہے۔ اقبال دل ہی دل میں ڈر رہا تھا، لیکن اس نے مگرمچھ کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ وہ مگرمچھ کے پیچھے پیچھے اپنی کشتی چلاتا ہوا ایک چھوٹے جزیرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ جزیرے پر پہنچا تو وہاں ایک بڑا صندوق رکھا ہوا تھا۔ مگرمچھ نے کہا، یہ تمہارا انعام ہے۔ اقبال نے جیسے ہی صندوق کھولا وہ حیران رہ گیا۔ صندوق سونا، چاندی اور قیمتی زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اقبال نے جیسے ہی صندوق کھولا وہ حیران رہ گیا۔ صندوق سونا، چاندی اور قیمتی زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اقبال کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور مگرمچھ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اقبال نے مگرمچھ سے کہا، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ مگرمچھ نے مسکرا کر کہا، تم نے نیکی کی اور نیکی کا بدلہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اقبال نے وہ صندوق اپنی کشتی میں رکھا اور خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو سارا قصہ سنایا اور وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اقبال نے وہ زیورات بازار میں بیچے اور اب وہ بہت امیر ہو چکا تھا۔ اس کی غربت کے دن ختم ہو گئے تھے اور اس کی زندگی خوشحالی سے بھر گئی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور دوسروں کی مدد کرنے سے انسان کو عزت اور کامیابی ملتی ہے۔ اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لیے شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔